کہ ایک مسلمان عورت ایک یہودیوں کے دکان پر گئی تو یہودی نے ان کو چہرہ دکھانے کا کہا. انہوں نے کہا ہم حیا والی عورتیں ہیں، ہم چہرہ نہیں دکھاتے. دوسرے یہودی نے شرارت کر کے ان کا دوپٹہ پیچھے کسی کیل کے ساتھ اٹکا دیا. وہ اپنا سودا لے کر جب واپس مڑی تو وہ کیل کے ساتھ دوپٹہ اٹکنے کی وجہ سے ان کا پردہ اتر گیا. قریب سے ایک مسلمان گزر رہا تھا. اس وقت مسلمانوں میں غیرت تھی، حیا تھا، شرم تھی. اس نے کہا ایک مسلمان عورت کے چہرے کے دوپٹے کو یہودی کی جرت کیسے ہوئی اس نے اتارا. اس نے آگے بڑھ کے اس کو مارا، وہ آگے سے لڑا، اس مسلمان نے یہودی کو قتل کر دیا. سارے یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا. اس مسلمان کی شہادت کس وجہ سے ہوئی؟ غیرت کی وجہ سے، اور ایک مسلمان بہن کے پردے کی وجہ سے. آج والد اپنی بیٹی کو بغیر نقاب کے بغیر پردے کے لے جا رہا ہے، بھائی اپنی بہن کو اسی طرح سکول، کالج، یونیورسٹی اور لوگوں کے درمیان چھوڑ کر گھما کر لا رہا ہے اور مسلمان بھی کہلا رہا ہے. ہماری غیرت بھی ہونی چاہیے، ایمانی کیفیت بھی ہونی چاہیے، شرم و حیا کا اعلیٰ معیار ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. پوچھا گیا کون؟ فرمایا جس کی بیٹی، جس کی بہن، جس کی ماں، جس کی بیوی لوگوں کے سامنے بے حیائی کے ساتھ پھرے اور اس کو کچھ فیل ہی نہ ہو، یہ دیوس انسان ہے. خدا را ہمیں بھی ایسی ایمانی کیفیت کا مظاہرہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ایک مسلمان شہید ہو گیا. آپ نے صحابہ کو لیا، پورے قبیلے بنو قینقاع کا محاصرہ کیا. 15 دن تک محاصرہ رہا. پھر انہوں نے کہا ہمیں اللہ کا واسطہ ہے یہاں سے نکلنے دیں. آپ نے کہا سارا اسلحہ پیسے چھوڑ کے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ. یہودی یہاں سے نکل گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ وہ سارا اسلحہ آ گیا. اس کو غزوہ بنو قینقاع کہتے ہیں. یہودیوں کے مدینے میں کتنے قبیلے تھے؟ 3. ایک چلا گیا. یہ 2 ہجری بھی ختم ہوئی. اس کے بعد سن 3 ہجری ہے. 3 ہجری کے بھی کئی ایک واقعات ہیں، بڑے اختصار کے ساتھ سنانا چاہوں گا. 7 تک جانا انشاءاللہ مقصود ہے. 3 ہجری میں وہ جو مکے میں بدر کی لڑائی میں شکست ہوئی اور اس کے بعد بھی بدلہ نہ لے سکے، تو اب ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اب تو وہ جنتوں میں ہے، اس وقت انہوں نے دوبارہ بدلہ لینے کا سوچا. وہ سمجھ گئے تھے کہ ہم بدلہ نہیں لے سکتے. اب کی بار انہوں نے 3000 بندے تیار کیے، 3000 بندے، اور انہوں نے 200 گھوڑے، 700 زرہیں اور 3000 بندے لے کر احد کے میدان کی طرف آ گئے. ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عباس رضی اللہ عنہ جو مکے میں تھے نا، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، ابو طالب کی جگہ پر حضور کا ساتھ دیتے تھے. انہوں نے نا ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے حضور کو بتا دو ابو سفیان بڑی تعداد لے کر آ رہا ہے. آپ مکے مدینے میں تھے تو ابو سفیان کے قافلے کے آنے کی خبر عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے ذریعے بھیجی. 3 دن میں وہ پہنچ گیا کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے. حضور کو خواب آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا. خواب بڑا عجیب تھا. حضور علیہ السلام نے خواب میں 3 چیزیں دیکھی. آپ کا ہاتھ ایک زرہ میں ہے، آپ کی تلوار ٹوٹ چکی ہے، اور گایوں کو ذبح کر دیا گیا، گائیں ذبح کر دی گئی. آپ سمجھ گئے گائیں ذبح، اس کا مطلب اس جنگ میں صحابہ کی کثرت شہید ہو جائے گی. تلوار ٹوٹ گئی، حضور کے خاندان کا کوئی بڑا شخص اس دنیا سے گیا. ہاتھ زرہ میں ہے، محفوظ رہیں گے حضور، بچت ہو جائے گی لیکن نقصان ہوگا، اور اگر اندر رہ کر لڑیں تو زیادہ بہتر ہے. حضور نے صحابہ سے جلدی جلدی مشورہ کیا کہ وہ تو ابو سفیان آ رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ صحابہ نے، بعض نے کہا کہ مدینے میں رہ کر لڑتے ہیں، بعض نے کہا باہر نکل کے لڑتے ہیں.
ذرا جوش جذبے والے تھے، بدر میں ہم نے جیت لیا، اب کیوں نہیں جیتیں گے؟ حضور نے ان کی بات مانی اور زرہ پہن کے باہر نکلنے لگے۔ پھر بعض صحابہ نے کہا جی نہیں، مدینے میں رہ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب نبی زرہ پہن لیتے ہیں پھر رکتے نہیں، چلو آپ 1000 صحابہ کو لے کر آپ نکلے۔ لیکن عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے منافقین کو اور چند نئے نئے صحابہ کو اپنے دامن میں لیا اور ان کو ورغلا کر 300 افراد کو پیچھے لے آیا۔ اب 1000 میں سے کتنے رہ گئے؟ 700، اور ادھر کتنے ہیں؟ 3000۔ یہ 700 افراد آگے پہنچے میدان میں۔ اب احد کا نقشہ یہ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، پیچھے ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جس کو رومات کہتے ہیں، وہاں تیر انداز آپ نے کھڑے کر دیے رومات، تو سامنے دشمن ہے، آپ نے 50 افراد پیچھے کھڑے کیے تاکہ دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آ کر حملہ نہ کرے، اور آپ لڑنے لگے۔ لڑائی کے اندر مسلمانوں نے بڑی جرأت دکھائی، بڑی پاور دکھائی، کافر بھاگ گئے۔ جب بھاگ گئے تو یہ 50 بھی نیچے آ گئے۔ اب ادھر ایک کمانڈر تھا جس کا نام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، بعد میں تو رضی اللہ عنہ کہنا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کام بن گیا، پیچھے سے راستہ صاف ہوا، وہ اپنے گھوڑوں کو لے کر پیچھے سے آئے اور وہ بھی آگے سے آئے، مسلمان درمیان میں پیچھے گئے اور بہت نقصان ہوا۔ اس جنگ میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے جو حضور کی تلوار ٹوٹی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے جو گائیں ذبح ہوئی، اور ان صحابہ میں بڑے بڑے عظیم صحابہ تھے۔ امیر حمزہ سے بڑا کون؟ آپ نے فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، قیامت تک کے شہیدوں کا سردار امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اور ایک شخصیت کے تلاش کی گئی کہ وہ حنظلہ کہاں ہے، حنظلہ کہاں ہے رضی اللہ عنہ، ملی نہیں میت۔ اچانک دیکھا تو آسمان سے نیچے آئی اور پانی اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ کہا یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو آسمان کے فرشتوں نے غسل دیا۔ اور عمیر بن حمام اس طرح نا کھجوریں کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا قوموا الی جنہ، چلو جنت کی طرف۔ تو حضور کو دیکھتے ہیں، حضور جنت میں کھجوریں ملیں گی؟ فرمایا اور کیا؟ کہتے ہیں اگر ملیں گی تو یہاں وقت لیٹ کیوں کرنا ہے؟ کھجوریں زمین پہ تلوار میان سے نکالی، دشمن کی صفوں میں گئے اور گھس کے کافروں کو جہنم واصل کر کے جنت میں پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں عمیر جنت کی کھجوریں کھا رہا۔ بڑے واقعات احد کے اندر پیش آئے۔ بالآخر ان کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیا۔ حضور کی حفاظت کے لیے 10 افراد تھے، 8 شہید ہو گئے، 2 بچے۔ جلدی سے باقی صحابہ بھی آئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ آپ کو بچا رہے تھے۔ تو سعد کے بھائی جو کافر تھے اس نے پتھر مارا، حضور کھائی میں ایک گڑھے کے اندر گرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ پتھر مارا گیا، آپ کے پھول جیسے چہرے پہ لگا تو دان شہید ہوئے۔ عبداللہ بن کمعہ ایک ظالم آگے بڑھا، تلوار چلائی، کندھے پہ گہرا زخم آیا، حضور علیہ السلام کے چہرے پہ زخم آئے، سر پہ زخم آئے، کندھے پہ زخم آئے۔ پھر حضرت صحابہ نے آپ کو اٹھایا، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک پہاڑی پہ چڑھایا، پھر آپ کو بچایا۔ ابو سفیان آئے، انہوں نے آ کر پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ آپ نے کہا چپ کر جاؤ۔ ابو بکر زندہ ہے؟ آپ نے کہا چپ کر جاؤ۔ عمر زندہ ہے؟ آپ نے کہا چپ کر جاؤ۔ وہ بھی سمجھتے تھے ترتیب یہی ہے۔ جب اس نے کہا ہم نے سب کو ختم کر دیا، آپ عمر رضی اللہ عنہ برداشت نہ کر پائے، کہا اللہ کے دشمن تینوں ہی زندہ ہیں، تیرے مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں۔ پھر اس نے کہا اولو حبل، حبل کی جے، آپ نے فرمایا اللہ اعلیٰ واجل، میرے اللہ کی جیت ہے، میرا اللہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا ہم دوبارہ آئیں گے۔ احد کے میدان میں پھر وہ کافر بھاگ گئے، مسلمان ان کے پیچھے گئے، لیکن کافر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کا نقصان تو بہت ہوا، لیکن بالآخر فتح مسلمانوں کو ہوئی۔
کافر وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اس کے بعد جب اگلا سال آیا تو 4 سن ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک ازل اور کارا 2 قبیلے تھے۔ حضور علیہ السلام نے وہاں دعوت و تبلیغ کے لیے 10 صحابہ کو بھیجا، 8 کو وہیں شہید کر دیا گیا، 2 کو مکے میں لا کر بیچ دیا گیا، ایک کا نام خبیب تھا، ان کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا گیا۔ خبیب ایک پنجرے میں قید ہیں یا ایک کمرے میں قید ہیں۔ انہوں نے اس طرح مانگا اپنی جسم کی صفائی کے لیے تو گھر والوں کا بچہ بھی ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے اپنے ران پہ بٹھا لیا، ایک ہاتھ میں اس طرح ایک ران پہ بچہ۔ ماں دیکھ کے گھبرا گئی، کہا گھبراؤ مت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ ہے، ہم بچوں سے بدلہ نہیں لیا کرتے۔ ان کو شہید کر دیا گیا اور دوسرے صحابی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اسی سفر کے مہینے میں نجد سے کچھ لوگ حضور کے پاس آئے، آپ نے دعوت دی، نہ مانے، کہنے لگے ہمارے علاقے میں بندے بھیج دیں، شاید نجد والے مان جائیں۔ آپ نے 70 قاری 70 صحابہ کو بھیجا۔ راستے میں معونہ نام کا ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اوپر 70 کے 70 صحابہ پہ حملہ ہوا، صرف 3 بچے، باقی 67 کو شہید کر دیا گیا۔ جو 2 بچے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، صرف ایک واپس آ رہے تھے، راستے میں سوئے تو قریب آ کر 2 بندے لیٹ گئے، یہ ایک دم سے اٹھے، دونوں کو قتل کر دیا، لیکن پتہ نہیں تھا، سمجھے یہ دشمن ہیں، لیکن حضور نے تو ان کو پناہ دی ہوئی تھی، امان دی ہوئی تھی۔ اب ان کا دیت دینے کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ حضور کو ان 70 کے قریب صحابہ کی شہادت کا اتنا غم آیا، آپ نے پورا مہینہ فجر کی نماز میں ان کافروں کے خلاف بد دعائیں کی، اور آپ نے دیت کے مسئلے میں، ایک قبیلہ تھا بنو نذیر کا جو یہودیوں کا تھا، 2 قبیلے رہ گئے، قینقاع تو نکل گیا، بنو نذیر اور بنو قریظہ رہ گئے تھے۔ تو بنو نذیر کے پاس گئے کہ چلو تم دیت دو، ہم جو ہے ان کو دیت دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو دیت دیتے ہیں۔ ایک قلعے کی دیوار میں بٹھایا، ایک کافر نے کہا دیت دینی ہے تو اوپر سے ایک چکی کا پاٹ گرائیں گے، حضور کو بھی شہید کر دیتے ہیں، دیت ڈبل دے دیں گے۔ آپ وہاں بیٹھے تھے تو آسمان سے وحی آئی، حضور کو پتہ چل گیا، آپ جلدی سے باہر آئے، آپ نے صحابہ کی ایک فورس تیار کی، بنو نذیر کا محاصرہ کیا، 15 دن تک محاصرہ جاری رہا، انہوں نے بھی معافی مانگی، آپ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، بنو نذیر کو بھی یہاں سے نکال دیا، مدینے سے 2 قبیلے نکل گئے، ایک رہ گیا۔ اسی سال پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شادیاں بھی ہوئیں، سیدہ زینب بنت خزیمہ کے ساتھ، لیکن وہ 2 ماہ کے بعد فوت ہو گئیں، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی ہوئی۔ پھر اگلا سال آیا، مدینے سے 2 یہودی قبیلے نکل گئے، لیکن ایک ابھی باقی تھا، سن 5 ہجری تھا۔ تو اب یہ 2 قبیلے جو یہاں سے نکلے نا، یہ مشرکین مکہ کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا اے مشرکین، تم نے بدر لڑی، احد لڑی، تم سے لڑائی نہیں گیا، ہم تمہارے ساتھ مل کر نا بڑی جنگ کرنا چاہتے ہیں، اتنی بڑی کہ مسلمان کبھی بچ نہ پائیں۔ 6000 یہودی ان کے ساتھ مل گئے، 4000 مشرک مل گئے، مسلمانوں پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے۔ سن 5 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا وہ تیاری ہو رہی ہے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اب کیا کریں۔ پہلے تو 1000 آیا تھا، مقابلہ ہو گیا، 3000 آئے تھے، مشکل سے مقابلہ تو ہو ہی گیا، اب اتنا بڑا لشکر آئے گا تو کیا کریں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ خندق کھودیں۔ حضور علیہ السلام نے خندق کھودی، 16.5 کلومیٹر لمبی، 16.5 کلومیٹر لمبی، 12.5 فٹ چوڑی، 10 فٹ گہری۔ آج کرینے لگاؤ تو کتنے مہینے لگے۔ پتھریلا علاقہ ہو،
ایک قبر کھودنی پڑے تو سارا دن لگا دیتے ہو کچی مٹی پر، پتھریلا علاقہ، کوئی مشینری نہیں، کوئی ایکسیویٹر اور کرینے نہیں، پتھریلا علاقہ، 16.5 کلومیٹر کا فاصلہ، 12.5 فٹ چوڑی، 10 فٹ گہری خندق کھود دی گئی۔ کھودتے کھودتے ایک صحابی آئے، حضور بھوک کی وجہ سے نڈھال، کمر سیدھی نہیں ہوتی، معدے میں گرمی ہے، پتھر میں تھوڑی سی حرارت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کشش رکھی ہے، میں نے پیٹ پر پتھر باندھ کے کمر کو بھی سیدھا کیا ہے، اپنے معدے کو بھی ذرا ٹھنڈا رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے پہلے تو کسی کو نہیں بتایا تھا، جب اس کی یہ کیفیت دیکھی آپ نے بھی اپنے پیٹ سے پردہ اٹھایا، کہا تو نے ایک باندھا ہے، نبیوں کے نبی نے 2 پتھر باندھے ہیں، لیکن میں بھی تیرے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوں۔ جب حضور کے پیٹ پر 2 پتھر اس نے تو دیکھے ہی دیکھے تھے، قریب کھڑے جابر رضی اللہ عنہ دیکھے تو تڑپ اٹھے، بتائے بغیر سیدھے گھر میں گئے، کھانے کے لیے کچھ ہے، تھوڑا سا آٹا، کلو کے قریب آٹا، ایک چھوٹا سا بچہ، 6 ماہ کا بکری کا بچہ، صرف یہ ہے اور کچھ نہیں، جلدی سے اس کو بنا۔ جب دوڑ کر آئے، حضور آپ کی میرے گھر میں دعوت ہے، 2-4 بندے اور لے آئیے گا۔ اے اہل خندق، تم سب کی دعوت جابر نے کی ہے، سب کی دعوت۔ دوڑے ہوئے گھر کے، بیوی، کام خراب ہو گیا، کیا ہوا؟ میں نے تو حضور کے کان میں کہا تھا آپ نے سب کو کہہ، تم نے کہا تھا سب کو؟ نہیں، کس نے کہا تھا؟ حضور نے۔ تو پھر ٹینشن کیا ہے؟ حضور جانے، ان کا کام جانے، ہمیں کیا پریشانی، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا ہے جابر جب تک میں نہ آؤں شروع نہیں کرنا۔ 1400 کے قریب صحابہ کو کہا آ جاؤ۔ آپ نے اپنا لعاب ہنڈیاں میں ڈالا، کہا کھاؤ، آٹے میں ڈالا، کہا پکاؤ۔ اللہ کی قسم 1400 صحابہ نے کھایا، نہ ہنڈیا کا گوشت کم ہوا، نہ آٹے کے اندر کمی آئی، سارے کھا گئے۔ پھر حضور گئے تو ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا، ایک صحابی نے آ کر کہا حضور میری تو بس ہو گئی، آپ آئیں۔ کیا کہا؟ حضور میری بس ہو گئی، آپ آئیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں کم کرا، ہمیں مسجد کی تھوڑی سی صفائی کرنی پڑے تو میں چودھری ہوں، میں کم کرا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر جہادی کاموں میں بڑا حصہ لے۔ آپ نے پتھر کے اوپر ایک ضرب لگائی، چنگیاری نکلی، آپ نے فرمایا لوگوں روم فتح ہو جائے گا۔ دوسری ضرب لگائی، چنگاری نکلی، فرمایا ایران بھی ٹوٹ گیا، فتح ہو جائے گا۔ تیسری لگائی، فرمایا یمن فتح۔ منافق قسم کے لوگ ہنسنے لگے، پتھر ٹوٹتا نہیں پیا، روم فتح، ایران فتح، یمن فتح، انہیں کیا پتا تھا؟ چند سال گزرے تھے، پیغمبر کی بات سچی ثابت ہوئی، روم بھی فتح ہوا، ایران بھی فتح ہوا، یمن بھی فتح ہوا، پوری دنیا پہ اسلام کا پھریرا لہرایا تھا، جو محمد نے فرمایا تھا، سچ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر آئے، آ کر دیکھا یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا مذاق ہے، ہمیں پہنچنے ہی نہیں دیا گیا۔ کوئی پار نہ کر سکا، 1-2 آئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو گردنیں اڑا دی، وہ آ ہی نہ سکے۔ لیکن دور سے تیروں کا تبادلہ اتنا زور سے ہوتا، میرے پیغمبر علیہ السلام کی کئی دن 2-3 دن کی نمازیں لیٹ ہو گئی، دور سے تیر اتنے چل رہے تھے، آ تو نہیں سکتے تھے، لیکن نمازیں لیٹ ہو گئی تیر اندازی کی وجہ سے۔ میرے آقا نے طائف کے میدان میں بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ لیکن آج جب ظہر لیٹ ہوئی، عصر بھی لیٹ ہوئی، مغرب بھی لیٹ ہوئی، عشاء کا وقت ہو چکا، اتنا سخت کافروں کا حملہ، وبلغت القلوب الحناجر، دل جو ہے ہنسلیوں تک آگے، کلیجے منہ کو آگے، سخت ترین جنگ ہوئی، دور سے بڑے تیر برسے، ظہر نہ پڑھ سکے، عصر نہ پڑھ سکے، مغرب نہ پڑھ سکے، عشاء نہ پڑھ سکے، کھیلتے ہوئے نہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے۔
ہماری نماز میچ دیکھتے ہوئے، ہماری نماز دکان پہ بیٹھے ہوئے، ہماری نماز دوستوں کی محفل میں گپے لگاتے ہوئے، ہماری نماز شاپنگ کرتے ہوئے. کیا کرتے؟ میرے آقا کی نماز کس وجہ سے لیٹ ہوئی؟ جہاد کی وجہ سے. لیکن اتنے پریشان، مالا اللہ بیوتم و قبورم نارا، اللہ ان کافروں کے گھروں کو، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان ظالموں نے میری نمازوں کو لیٹ کروا دیا. اب غور کیجیے ہماری نمازوں کی کیفیت، ہماری ایمانی کیفیت. بہرحال ایک اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، ایک شخص کافروں کا سردار نعیم بن مسعود اس کا نام، اللہ نے اس کے دل میں ایمان کی شمع کو روشن کر دیا. مسلمانوں نے ادھر سے آیا تھا لڑنے کے لیے، نعیم اس کا نام تھا، کیا ہو گیا؟ مسلمان. رات کے پہر میں حضور علیہ السلام کے پاس کسی طریقے سے پہنچ گیا. کہا حضور کلمہ پڑھائیں. کلمہ پڑھا دیا. حضور میرے ذمہ کوئی چیز لگائے. آپ نے کہا ایک کام کر، یہ جو ان کا اتحاد ہے نا مشرکوں اور یہودیوں کا، اس کو توڑ دے، بس تیرا ایک ہی کام ہے. اس نے کہا حضور بس ہو گیا. بڑا سمجھدار آدمی تھا، اللہ صحابی تھے، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی. انہوں نے کیا کیا؟ اپنا اسلام واضح نہیں کیا، بنو قریظہ کے پاس گئے. قریظہ بھی ان کے ساتھ مل گیا تھا، جو یہاں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا. کہا مجھے پتا ہے مشرکین واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں، پیچھے سے تم پھنس جاؤ گے. ان کو کہو کہ اپنے بابے تائے چاچے ہمارے پاس کچھ رکھوا دو، ورنہ یہ مشرک نکل گئے تو پیچھے سے تم پھنس جاؤ گے. کہتے یار گالتے تو سڑنا بڑی پتے دی کیتی ہے. صبح ہوئی تو مشرکوں کو کہا مجھے خبر ملی ہے کہ قریظہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دوبارہ صلح ہو گئی ہے، اور انہوں نے اب تم سے تمہارے بندے مانگنے ہیں، اور وہ پکڑا کر کس کو جا کے دے دینے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینے ہیں. یار گالتے تو بڑی دسی. صبح ہوئی تو ایسا ہی ہوا. قریظہ اپنے چکر میں کہیں وہ بھاگ نہ جائیں، بھائی نہیں ہمارا تمہارے ساتھ اتحاد ہے، اپنے بندے ہمارے پاس رکھو. کہ ویکھیا نعیم نے رات کو سانو صحیح دسیا سی کہ انہاں دا آپس چ ہن ان کی پھوٹ ڈل گئی، لڑنے لگے. اسی رات ایسا سخت طوفان آیا، آندھی آئی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہنڈیاں الٹ گئیں، ہر شے الٹ پلٹ ہو گئی. وہ راتوں رات سارے بھاگ گئے. مشرکین مکہ بھاگ گئے. مسلمانوں کو سکھ کا سانس آیا. حضور علیہ السلام اپنے گھر میں جا کر غسل کرنے لگے. جبریل علیہ السلام آ گئے. حضور کیا آپ زرہ اتارنے لگے ہیں؟ فرمایا ہاں، مشرک تو چلے گئے. کہا تم اتار رہے ہو لیکن دیکھو جبریل نے ابھی تک اپنی زرہ کو نہیں اتارا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہا ابھی ٹھہریے، قریظہ کا پہلے خاتمہ کرنا ہے، بعد میں ہم نے آرام کرنا ہے. میرے نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر قریظہ کے مقابلہ پہنچے. 25 دن تک ان کا محاصرہ کیا. 25 دن کے بعد انہوں نے کہا ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کریں گے. سعد بن معاذ بڑے جلیل القدر صحابی تھے. یہ قریظہ کے آدمی تھے لیکن مسلمان ہو چکے تھے. پہلے یہودی تھے، بعد میں کیا ہو گئے؟ مسلمان. ان کی کوکھ میں یا بازو میں تیر لگا ہوا تھا جو انہوں نے پھینکا تھا، خون نکل رہا تھا. انہوں نے اللہ سے کہا یا رب شہادت تو چاہیے لیکن اتنی جلدی نہیں، شہادت تو چاہیے لیکن پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے قبیلے نے جو غداری کی ہے نا اس کا انجام دیکھنا چاہتا ہوں. شہادت ضرور دینا لیکن ابھی نہیں. میرے رب نے ان کا خون روک دیا. اللہ نے ان کے سے یہی کہلوا دیا کہ ہمارا فیصلہ کون کرے گا؟ سعد بن معاذ. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے، کوئی رعایت کرے گا، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ ادھر آسمان والے سے کیا تعلق ہوا ہے. یا رب اس وقت تک شہادت کی موت نہ آئے جب تک ان غداروں کا میں انجام نہ دیکھ لوں. حضور علیہ السلام نے کہا سعد کو بلایا جائے. سعد رضی اللہ کو ایک سواری پہ لایا گیا، خود چل نہیں سکتے تھے. آپ نے ان کا استقبال کیا. کہا یہودیوں مانو گے؟ کہا مانیں. ایسا بتا ان کے ساتھ کیا تھا؟
جنگی قیدی ہوتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے اور عام قیدی کی کیفیت اور ہوتی ہے. تو ہوا یہ کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر میرا فیصلہ سننا ہے، انہوں نے غداری کی ہے، غدار کی سزا قتل ہے، جتنے جوان ہیں سب کو قتل کر دو، جتنے بوڑھے اور بچے ہیں ان کو اپنے غلام بنا لو، عورتوں کو لونڈیاں بنا لو، سارے مال کو پکڑ کے مسلمانوں کے درمیان غنیمت کے طور پہ تقسیم کر دو. یہودیوں کے تیسرے قبیلے کے سارے جوانوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن اس سے پہلے ایک آپشن دیا گیا اگر مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں قتل نہیں کریں گے. لیکن افسوس اکثریت مسلمان نہ ہوئی، چند لوگ مسلمان ہوئے. جوانوں کو قتل، بچوں کو پکڑ کے، بڑوں کو پکڑ کے، بوڑھوں کو قیدی بنا لیا، عورتوں کو غلام بنا لیا اور مال و دولت کو تقسیم کیا. اس صورت میں مدینے سے تینوں قبیلوں کا خاتمہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد جو تیرا فیصلہ دنیا پہ تھا وہی فیصلہ آسمانوں پہ رب کا تھا. تھوڑی دیر کے بعد خون جاری ہوا، خون کی کمی ہوئی، سعد رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. آپ نے جنازہ پڑھایا، صحابہ نے اٹھایا تو وزن ہی نظر نہ آیا. فرمایا میرے صحابہ پتہ ہے سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے آ کر شرکت کی ہے اور ان کی وفات کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ چکا تھا. 6ویں ہجری آئی. یہ آخری سال کر لیتے ہیں، 7ویں سے کل شروع کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، خواب آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں عمرہ کیا. بیت اللہ کی تڑپ تو پہلے ہی تھی، نکلتے وقت بھی رات کو کہہ رہے تھے ما اعظم حرمتک، بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا، تیری قوم نے یہاں رہنے نہیں دی. خواب آیا تو محبت بڑھ گئی اور نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. صبح اعلان کیا ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں. 1400 کے قریب صحابہ ملے، عمرے کے لیے گئے. آگے سے کافروں کو پتہ چل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. انہوں نے تیاری کر لی، لڑائی کی. آپ راستے سے تھوڑا سا ہٹ کے حدیبیہ مقام پہ ٹھہرے. پھر آپ نے مذاکرات کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا. انہوں نے قید کر کے افواہ اڑا دی کہ وہ شہید کر دیے گئے. آپ ایک درخت کے نیچے آئے. آپ نے یہ نہیں دیکھا ہمارے جسموں کے اوپر احرام ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا ہمارے پاس تیر و تلواریں نہیں ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری تعداد صرف 1400 ہے، نہیں دیکھا. آپ نے کہا عثمان کی شہادت کا بدلہ لے کر جائیں گے. 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. آسمان سے قرآن اترا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. نیچے پیغمبر کا ہاتھ تھا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے پیغمبر علیہ السلام ظاہر میں یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، در حقیقت یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. نیچے آپ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ ان سب سے راضی ہوا، سب پہ جنت واجب ہو گئی. جب مشرکین کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے تو بیعت کر لی ہے، ڈر کے مارے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا. مذاکرات کے لیے دوڑے، 1 آیا، 2 آئے، 3 آئے، 4 آئے، آخر میں سہیل بن عمر آئے. بعد میں وہ مسلمان ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصالحت کر لی. اس مصالحت کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی. انہوں نے کہا ایسے نہ لکھو. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے کیسے لکھیں؟ بسمک اللہم. آپ نے ایسے لکھ لی. آپ نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. انہوں نے کہا ایسے نہ لکھو. کیا لکھے؟ محمد بن عبداللہ لکھو. اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر ہماری آپ کی جنگ کیا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول تو ہوں لیکن تم نہیں مانتے تو کیا ہوا، میں محمد بن عبداللہ بھی تو ہوں نا، دونوں ہی ہوں. تو اے علی اس کو مٹا یار، لکھ دے محمد بن عبداللہ. کہا آقا آپ کی دونوں کیفیتیں ہیں لیکن علی کا ایمان اور علی کی محبت اجازت نہیں دیتی کہ لفظ رسول پہ میں قلم بھی پھیروں مٹاؤں. آپ نے فرمایا مجھے بتا
حضور نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا۔ محمد بن عبداللہ لکھا، آئندہ سال آئیں گے، 3 دن کے لیے آئیں گے، تلواریں غلاف کے اندر ہوں گی، 3 دن کے بعد چلے جائیں گے، 10 سال تک جنگ بند رہے گی، ہمارا ادھر سے ادھر گیا تم روک لینا، تمہارا آیا ہم واپس کر دیں گے۔ عمر رضی اللہ جوش میں، آقا یہ کیوں؟ فرمایا چپ کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، جو کرتا ہوں سچ کرتا ہوں، صحیح کرتا ہوں۔ بہرحال صلح ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی صلح کر رہے تھے تو ایک صحابی بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے تھے، لیکن بیڑیاں تڑوا کے نا اسی طرح بیڑیوں کے اندر ہی حضور کے پاس آ گئے۔ حضور ان ظالموں نے بڑا میرے اوپر ظلم کیا ہے، آپ مجھے ساتھ لے جائیں۔ اب غور کریں، ایک صحابی ہو، بیڑیوں میں جکڑا ہو، رو رہا ہو، واسطہ دے رہا ہو، حضور ساتھ لے جائیں۔ آپ نے کہا سہیل اس کو میرے ساتھ جانے دے، یہ سہیل کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا نہیں، تمہارا ہمارا وعدہ ہو گیا ہے، جو ہمارے طرف سے آئے گا جانے نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا چل یار اب جانے دے، کہتا ہے نہیں۔ حضور نے کہا اے ابو جندل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر لیتے ہیں اس پہ پہرا دیتے ہیں، پھر وعدے کو پورا کر، معاہدے کو پورا کر، تم جاؤ۔ عورتیں آ گئی، حضور نے کہا تم ہمارے پاس۔ سہیل کہتے ہیں اس کو واپس کرو۔ فرمایا مردوں کی بات ہوئی ہے، عورتوں کی بات نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام واپس آ گئے اور پھر اگلے سال حضور عمرے کے لیے گئے۔ یہ 6 سن ہجری تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑے بڑے واقعات آپ احباب کے سامنے رکھے۔ ویسے تو ہر واقعہ اتنا ہے کہ اس کے اندر کئی گھنٹے درکار ہیں، لیکن خلاصے کے ساتھ یہ 6 سالہ آپ کی زندگی آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ کل سے اگلے 4 سال بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پیغمبر علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ سوالات سے پہلے